اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیم زبر جا زا زبر الف زا. یہاں پہ بڑی مد ہے، ٹھیک ہے. بڑی مد کو ہمیشہ ہم نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے. جزا حمزہ 2 زبر ان جزا ان. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز نوٹ کرنے والی ہے، جیسے قرآن پاک میں اس طرح ایک پوری آیت بن کر آتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے اب یہاں پہ تنوین ہے، حمزہ کے اوپر 2 زبر ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. اب حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ 2 زبر مطلب تنوین. جب تنوین کے بعد حروف حلقی آئے گا، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہوا ہے کہ حروف حلقی کون کون سے ہیں، حمزہ ہا عین حا غین خا، 6 حروف حلقی کے ہیں. جب بھی یہ حروف تنوین کے بعد آئیں تو یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا. اب 2 زبر ہیں، اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ حروف حلقی میں سے حرف ہے، تو یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے. تو کیسے پڑھا جائے گا؟ جزاءً. ویسے تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش پہ ہم غنہ کرتے ہیں، لیکن اس صورت میں اگر آگے حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا. جزاءً. حمزہ زبر لام ال، میم زبر ما الما، لام کھڑا زبر لا، پھر سے لام کے اوپر مد ہے بڑی والی، الملا. حمزہ زیر ای الملائی، کاف زبر کا الملائکہ، تا پیش تو الملائکۃ. اب یہ پورا ایک لفظ ہے، کیسے پڑھا جائے گا رواں میں؟ جزاءً الملائکۃ. یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کیا. حمزہ زیر نون ان، نون زبر الف نا. اب یہاں پہ کیا ہے؟ نون کے اوپر تشدید ہے، تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے، اور مد بھی ہے تو اس کو ہم نے کھینچنا بھی ہے. وہ کیسے پڑھا جائے گا؟ حمزہ زیر نون ان، نون زبر الف نا، چھوٹی مد ہے تو کھینچیں گے 3 الف کے برابر. ان. حمزہ زبر عین آ، تو زبر یا طی، یہاں پہ یا کیا ہے؟ حروف لین. اعطی، نون زبر الف نا اعطینا. اب یہ پورا ایک لفظ ہے، انا اعطینا. یہاں پہ یہ جو الف ہے یہ حروف مدہ ہے، اس کو ہم نے صرف 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. اعطینا. حمزہ زیر ای، لام زبر یا لئی، یا کیا ہے؟ حروف مدہ. جب بھی یا ساکن واو ساکن سے پہلے زبر آئے تو ان کو حروف لین کہتے ہیں، حروف مدہ نہیں، حروف لین کہتے ہیں. الی، نون زبر الف نا الینا، اس پہ مد ہے الینا. حمزہ زیر ای، یا زبر الف یا ایا، با زبر با ایابا، ہا پیش میم ہم ایابہم. الینا ایابہم. خا زبر یا خی، یا کیا ہے؟ حروف لین. را 2 زبر یا روئیں. اچھا جب بھی 2 زبر ہوں آگے تشدید ہو، ٹھیک ہے، یا ہو اس کے اوپر تشدید ہو، تو وہاں پہ ہم نے را کو یا سے جب ملانا ہے تو غنہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. را کے اوپر جب زبر آئے گا پیش آئے گا، را تو موٹا پڑھا ہی جائے گا، لیکن جب آگے یا سے ملے گا، یا پہ تشدید ہوگی تو ہم نے غنہ بھی کرنا ہے. خیرین یا، را زبر را، یا را، ہا الٹا پیش ہو، یا را ہو. اب یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے، یہاں پہ وقف آ گیا، ٹھیک ہے. اب
وقف میں ہا کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ میں نے پہلے بھی آپ کو سکھایا ہوا ہے کہ وقف میں ہمیشہ ہم نے آخری حرف کو ساکن کرنا ہوتا ہے، مطلب اس کے اوپر جزم لے کے آتے ہیں، وقف کرتے ہیں، سانس توڑتے ہیں اور رک جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہا کے اوپر کیا ہے؟ الٹا پیش۔ تو کیسے پڑھی جائے گی ہا؟ ہا کے اوپر ہم نے جزم لانی ہے، مطلب اس کو ہم نے ساکن کرنا ہے اور سانس توڑنا ہے اور رک جانا ہے۔ خیرین یارہ لفظ ہے تو اس کو پڑھیں گے خیرین یارہ، ٹھیک ہے، خیرین یارہ۔ اچھا یہ جو پچھلا لفظ ہے یہ ایابہم، یہ دیکھیں ایابہم میں تو یہاں پہ بھی وقف ہے، ٹھیک ہے، لیکن وقف میں یہ سکھایا گیا ہے نا کہ آخری حرف کو ہم نے ساکن کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ پہلے سے ہی میم ساکن ہے تو یہاں پہ ہم نے ساکن تو ہے ہی میم، لیکن یہاں پہ ہم نے صرف سانس توڑنا ہے اور رک جانا ہے۔ کیسے؟ ایابہم، اس طرح پڑھیں گے۔ اچھا جی، اب اگلا لفظ ہے شین زبر را شر، را دو زبیا روئیں، شر روئیں، یا زبر یا، شر روئیں یا، را زبر را، شر روئیں یا را، ہا الٹا پیش ہو، شر روئیں یا را ہو، بالکل اس جیسا لفظ ہے خیرن یا را ہو کی طرح، تو یہاں پہ بھی ہم نے سیم ایسے ہی وقف کرنا ہے، شرعین یا روح، ٹھیک ہے، شرعین یا روح۔ میم زیر یا می، اب یہاں پہ یا کیا ہے؟ یا حروف مدہ، میم زیر یا می، قوف زبر الف قو، می قو، تا دو زبر یا تائیں، می قو تائیں، یا زبر واو یو، میم زبر ما، یوما، واو حروف لین، می قو تائیں یوما، یہاں پہ ہم نے غنہ کیا، ٹھیک ہے، پیچھے میں نے سمجھایا ہے کہ دو زبر ہوں آگے تا آ رہا ہو، یا کے اوپر دو زبر ہوں آگے یا آ رہا ہو تو یہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہوتا ہے، میقاتین یوما۔ اچھا جی، یہ جو لفظ ہے یہ فا زبر فا، میم زبر یا مئی، اب یہاں پہ ہم نے نون نہیں پڑھنا، کیوں؟ کیونکہ نون کے اوپر کیا ہے؟ جزم۔ اچھا پیچھے میں سکھایا ہوا ہے آپ کو کہ جب بھی کسی بھی حرف کے اوپر جزم آئے تو اس کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی، نہ زبر نہ زیر نہ پیش، ٹھیک ہے، وہ پچھلے حرف سے ملا کے پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ نون کے اوپر جزم تو ہے، وہ تو میم سے مل رہا تھا، لیکن اب یا پہ بھی تشدید آ گئی ہے، اب کیا پڑھیں گے؟ اب ہم نے اس نون کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، اب اس یا کو ہم نے پڑھنا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے، تشدید والا حرف ہمیشہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پچھلے حرف سے ملا کے، دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ۔ اب یہاں پہ میم یا سے ملے گا اور یا دوبارہ عین سے ملے گا، ٹھیک ہے، فا زبر فا، میم زبر یا مئی، فا مئی، یا زبر عین یا، فا مئی یا، میم زبر لام مل، لام کیا ہے؟ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، اس لیے جہاں پہ ہماری زبان دانت ہونٹ لگتے ہیں ابھی ہم نے روک لینے ہیں، یا مل، فمن یا مل، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ میم کو جب ہم یا سے ملائیں گے تو غنہ تو ہوگا، ٹھیک ہے، غنہ، مئی، فمن یا، یہاں پہ عین کی آواز نکالیں گے، فمن یا مل، فمن یعمل،